اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور انہیں اپنے مال میں بریحہ باغ سب سے زیادہ پسند تھا، جو کہ مسجد کی جانب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بریحہ نامی باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ منفعت بخش مال ہے، یہ منفعت بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔